بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا کا انتہائی خوبصورت علاقہ جس کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، سوات، 2008، 9 اور 10 جب وہاں پر بدامنی شورش سامنے آیا تو ایک اندازے کے مطابق ایک تحقیق ہوئی۔ پشاور کی ایک خاتون ڈاکٹر فریحہ نے تحقیق کی اپنی پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے، اور اس نے بتایا کہ تقریباً 60 ارب ڈالر کا نقصان ہوا سیاحتی شعبے کو سوات کے، اور وہاں پہ جتنا بھی ٹورزم تھا وہ بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ اور اس بدامنی کے باعث وہاں کے لوگوں کے پاس 2 وقت کھانا کھانے کے لیے بھی وسائل دستیاب نہیں تھے۔ آپریشن ہوا، وہاں پہ دہشت گردوں کو، شدت پسندوں کو نکالا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر امن کی بحالی ہوئی۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر سوات کی یہی سیاحتی انڈسٹری جو ہے وہ خطرات سے دوچار ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ برس جو اگست اور ستمبر میں کچھ ویڈیو سامنے آئی تھیں، جب سوات کی ایک پہاڑی پر مٹا کے علاقے میں بھی کچھ عسکر پسند سامنے آئے تھے، اور وہاں پر کچھ مسلح افراد نے سیکیورٹی کے جو اہلکار تھے ان کو وہاں پہ یرغمال بنا لیا تھا۔ زخمی بھی ہوئے تھے اس میں ایک پولیس اہلکار، اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، جرگہ ہوا۔ لیکن لوگوں میں وہاں پہ خوف جو تھا وہ پیدا ہو گیا، لوگ ڈر گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ سیاحت جو تھی سب سے بڑا نقصان اس کو ہوا۔ وہ ستمبر اور اگست کا مہینہ تقریباً جو سیاحتی ایک سیزن ہوتا ہے اس کے اختتام کی طرف جا رہے تھے ہم لوگ۔ اس سے وہاں پہ نقصان تو ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سردی شروع ہو گئی، اور بہت سے لوگوں کو وہ تمام معاملات پھر بھول بھی گئے۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان تھے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ سوات میں جو یہ عسکریت پسند سامنے آئے ہیں وہ دراصل وہاں پر اپنے کچھ لوگوں کی عیادت کے لیے آئے تھے، کوئی وہاں پہ ان کی بدامنی کی خواہش یا کوشش نہیں تھی۔ میڈیا نے بہت اس کو ہائپ کریٹ کر دی، سوات کے لوگ نکلے، نشاط چوک سے لے کے ہر ایک چوک کے اندر وہاں پہ احتجاج ہوا، اور لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے کہ اور بدامنی یہاں پہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب ایک مرتبہ پھر وہاں پر بدامنی کا خوف ہے، ڈر ہے۔ سوات سے منتخب ایم این اے مراد سعید صاحب، وہ بار بار اس کا کہہ چکے ہیں کہ سوات کے اندر دوبارہ سے دہشت گردوں کو یا عسکریت پسندوں کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کیوں یہاں پہ باڑ لگی ہے، باڑ کے باوجود لوگ آ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن سوات کی جو اس وقت ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے۔ عید کے تیسرے دن جو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ وہاں پہ قبل میں سی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن کے اندر جو دھماکہ ہوا، اس کے بعد سے وہاں پہ لوگوں میں اب ایک خوف پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں پہ ہماری جو بات ہوئی ہے مختلف صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پہ ٹورزم انڈسٹری ہے اس سے منسلک لوگوں کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ عمومی طور پہ اپریل کے بعد سے یہاں پہ ایک سیاحتی سیزن شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی عید بھی آ گئی تھی تو پھر ایک لمبا سیزن تھا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت لمبا ویکینڈ آ رہا ہے، مئی، یکم مئی کی چھٹی تک عمومی طور پہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں نے وہاں پہ اپنی بکنگ جو تھی ہوٹلز کے اندر وہ کینسل کر دی ہے، تقریباً 40 سے لے کے 50% تک بکنگ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہیں سوات میں، اور ایک خوف کی وجہ سے کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیوں لوگ اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں، اور اس خوف کی وجہ سے اب سوات کی جو سیاحت کی صنعت ہے اس کو نقصان ہونے جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت خصوصاً کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے کافی کام کیا ہے سوات کے اندر، سوات کی امیج بلڈنگ کے لیے۔ ہزارہ ڈویژن بھی اس کے پاس آتا ہے، سوات آتا ہے، نئے نئے مقامات انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے۔ لیکن بات صرف سوات کی نہیں ہے، سوات میں جب یہ خوف آتا ہے کہ وہاں پہ شورش ہے، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بدامنی ہو سکتی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ شانگلہ کا علاقہ بھی متاثر ہوتا ہے، دیر بھی متاثر ہوتا ہے، ساتھ ہی چترال متاثر ہوتا ہے، اور پورا کا پورا ملاکن ڈویژن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کا براہ راست فائدہ جو ہے پھر وہ دیگر جو سیاحتی صنعتیں ہیں، مری کو، ہزارہ ڈویژن کو ہوتا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ جو مختلف ایک پرائیویٹ انڈسٹریاں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو مقابلہ کرتی ہیں، تو وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ سوات سے متعلق جو منفی خبریں ہیں وہ اٹھیں، اور لوگ سوات جانے کی بجائے ان علاقوں کو ترجیح دیں۔ تو ایک آپسی رفٹ جو ہے وہ بھی سامنے آتی ہے، اس نے بھی اس سیاحت کی جو انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ سوات کی آبادی تقریباً 25 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے، لاکھوں کی آبادی ہے، اور ان کا سب سے بڑا جو انحصار ہے وہ اسی سیاحت کے اوپر ہے۔ سیاحت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ٹورسٹ آتا ہے وہاں پہ گھوم پھر کے جاتا ہے، اس کا وہاں پہ رہنا، اس کا وہاں کھانا پینا، اس کا وہاں پہ ٹریول کرنا، اس کا وہاں پہ خریداری کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام بزنس جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق سیاحت کے ساتھ، ایک سیاح کے ساتھ تقریباً 30 سے لے کے
40 تک 42 تک بتایا جاتا ہے کہ یہ مختلف کاروبار ہیں، جس میں ایک لیبر سے لے کے، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے، یا ایک جو کوک اور خانسامہ سے لے کے، یہ تمام لوگ اس سے منسلک ہیں، اور ان سب کا کاروبار اس ایک سیاح کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو جب وہاں پہ سیاح نہیں آتے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ عید کے موقع پہ گلیات میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد سیاح وہاں پہ آئے ہیں، لیکن سوات میں اتنی بڑی تعداد سامنے نہیں آئی۔ گو کہ سوات گلیات سے بہت بڑا علاقہ ہے، زیادہ ایریا کور کرتا ہے، زیادہ وہاں پر سیاحتی مقامات ہیں، بڑی انڈسٹری ہے، لیکن اس خوف کی وجہ سے وہاں پہ اب لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ٹورزم اینڈ کلچر اتھارٹی کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے، کہ وہ دوبارہ سے سوات کی وہ امیج جو ہے وہ اجاگر کریں، سوات کو دوبارہ لوگوں کے لیے ریوائیو کریں۔ جو وہاں کے لوگ اس وقت موجود ہیں اور وہ یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں، ان کو اس امید ہے کہ یہ آئندہ جو سیزن ہے اگلے 6 سے 7 مہینے، مئی سے لے کے سپٹمبر اکتوبر تک، وہاں پہ لوگ آئیں گے اور ان کا وہاں پہ جو دال دلیا ہے وہ چلے گا۔ تو اس کے لیے اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سب سے پہلے تو وہاں پہ امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پھر ساتھ ہی لوگوں کا جو وہاں پہ ایک خوف ہے، ڈر ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کام کریں۔ دوسری ذمہ داری وہاں پہ لوکلز کی آتی ہے، صحافیوں کی آتی ہے، جو وہاں پہ یوٹیوبرز ہیں ان کی آتی ہے، ہم سب کی آتی ہے کہ ہم بھی سوات کا جو ایک پازیٹیو سائیڈ ہے وہ اٹھا کے دیں، لوگوں کو بتائیں کہ جو آپ کو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ اکا دکا واقعات ہیں، کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہے جو کسی اور ملک کے کسی اور کونے میں نہیں ہو رہا، نہ کہ یہاں پہ الگ سے آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں، یہاں پہ سروائیو کریں، اور تیسری چیز، ہم یہاں پر اپنی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس کی ترویج کے لیے کام کریں۔ اس میں لوکل لوگ بھی کام کر سکتے ہیں، باہر سے آنے والے لوگ بھی کام کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ سوات کے ساتھ ساتھ پورے خیبر پختونخوا کی جو اکنامک صورتحال ہے، جو اس وقت ٹورزم سے منسلک ہے، اس میں بہتری کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔